بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات میں بھی چند گھنٹے لگا لیں، دن لگا لیں، یعنی وہ دنوں کو گھنٹوں میں شمار کیا جائے گا کہ انتخاب آ رہے ہیں۔ تو ابھی پاکستان میں فوج بھی تعینات کی جا رہی ہے، پولنگ اسٹیشنوں پہ کیمرے بھی لگ رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ تو میں ذرا ان کے دعووں سے بھی بات کروں گا کہ کیسے صاف اور شفاف ہوں گے، اور لیون پلینگ فیلڈ کس کس کو ملی ہے، کس کس کو کیا کیا مراد مل رہی ہیں، یا اس کو انتخابات صاف شفاف کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 70 ارب روپے کا معاملہ ہے، یہ قوم کا معاملہ، قوم کے پیسے، قوم کے ٹیکس کا معاملہ ہے، لیکن یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے ایزی کم ایزی گو، یہ مفت کا مال دل بے رحم۔ تو میں ایک شعر کے ساتھ اس کا آغاز کرتا ہوں، کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، ہر شخص نے پیر رکھے ہیں دستانے۔ تو ایک آدمی ہو تو اس کی بات ہو، یہ تو آوے دعوے بگڑیا پیا سارا۔ تو بات کو اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو آج اخباروں میں دیکھا کہ سب اخباروں نے، بڑے بڑے اخباروں نے، یعنی جو اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں، یہ جمہوریت کے نمبردار ہیں، یہ صحافت کے نمبردار ہیں جی، جنہوں نے پورے پاکستان میں آج قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان اداروں کو مین پیج پہ، فرسٹ پیج پہ، یعنی پورے پیج پہ، یعنی سرخیاں لگیں، نواز شریف وزیر اعظم ہو گیا، نواز شریف وزیر اعظم ہو گیا۔ تو کس قانون کے تحت، کس اتھارٹی کے تحت، کس منصب کے تحت یہ انہوں نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ الیکشن ہوگا، جس کو بھی وہاں منتخب کریں گی وہ تو منتخب ہو جائے گا، لیکن اس سے پیش کا یہ تو مجھے 2013 یاد آ گیا، جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا، یعنی شام 5 بجے بلکہ 3 بجے کا ٹائم تھا، اپنے ماڈل ٹاؤن گھر سے نکل، مجھے 2/3 اکثریت چاہیے، اور اس کے بعد پھر 2/3 اکثریت بھی دی گئی تھی، جن لوگوں کے ہاتھ میں سارا یہ کنٹرول ہے۔ تو آج بھی اخبارات میں، ٹی وی پہ بڑے بڑے یعنی کنٹینٹ پیڈ ہے، کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے ایڈ چل رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سما ہے، اور دوسری طرف یہ سما ہے کہ ایک پارٹی جو ہے یعنی اس کو تو پھر لائیو کوریج بھی دی جا رہی ہے، یعنی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو لائیو 2 گھنٹے لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جلسہ تو لائیو جلسے دکھائے جاتے ہیں، کارنر میٹنگ ہے تو وہ دکھائی جاتی ہیں، یعنی تمام تر اس کو کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ یہ یعنی مسلمان ہیں، اور مسلمان کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، تو یہ کلمہ گو بھی ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتنی عمریں ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ آگے منکر نکیر نے کیا کیا سوالات کرنے ہیں، انہیں روزہ محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ دنیا عارضی ختم ہو جانی، لیکن وہ اپنی ہر دھرمی پہ ایسے اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی نگران وزیر اعظم ہو، نگران وزیر اعلیٰ ہو، اور نظام وزیر اطلاعات ہو، جو بھی ہو، یعنی نظام وزیر داخلہ ہو، یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو یا تو اپنے منصب کا نہیں پتہ، اور مفتی 4 چیز لب گئی نا، اور جس طرح مرضی کرتے رہے۔ اور انسان کو اگر دیکھو نا، اگر انسان نے کوئی چیز پڑھی ہو تو اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے، جب کسی کو خیرات میں چیزیں مل جاتی ہیں، فری میں مل جاتی ہیں، اس کے لیے پھر نا وہ ہینکی پینکی وہ ماننے شروع کر دیتے ہیں۔ تو سارے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بتائیں جی کہاں صفائی، یعنی منہ سفید جھوٹ، یعنی جھوٹ بولتے بھی کسی کو شرم نہیں آ رہی۔ تو اس کے بعد اپنا ایک کو تو میں نے بتایا جیسے سب صورتیں اس کی میسر ہیں، یعنی ان کے جتنے بھی انتخابات کے پول بھی کھلتے جا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ مسئلہ کہ انہوں نے کسی نے اگر کوئی موٹر وے بنا دی ہے، یا کسی نے کوئی میٹرو بنا دی، کہ ہم پہ احسان کیا ہے؟ یار پوری دنیا میں لوگ اپنے ملک میں چاند پہ پہنچ گئے ہیں، چین کہاں تک پہنچ گیا، دوسرے ملک کہاں تک پہنچ گئے، کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم نے یہ بنا دے وہ بنا؟ اپنے ملک کے لیے سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد، ان کا نہ اولاد ادھر، نہ مال ادھر ہے، کوئی چیز ادھر نہیں ہے، صرف ادھر ہے حاکمیت ہے۔ اور ان کا کیوں پسند کیا جا رہا ہے، کیوں مسلط کیا، یہ سمجھ سے بالا تر پوری قوم کے ہو گیا۔ اور قوم کو اس وقت جس طرح یہ فیصلے عدالتوں کے آ رہے ہیں، جس طرح اپنا ادارے فیصلے کر رہے ہیں، اور قوم کے اندر بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور شاید اس کا اظہار اگر 8 تاریخ کو ہو گیا تو پھر ہر چیز پسپا ہو جائے گی۔
تو میرا کہنا مقصد ہے اگر ان کے جو سپورٹر ہیں دوسری جماعتوں کے، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ان کے ٹیکسوں سے پاکستان نہیں چلتا؟ کیا ان کے ٹیکسوں سے یہ الیکشن کمیشن نہیں چلتا؟ کیا ان کے ٹیکسوں سے یہ عدالتیں نہیں چلتی؟ کیا ان کے ٹیکسوں سے یہ عدلیہ نہیں چلتی؟ یا ان کے ٹیکسوں سے یہ انتظامیہ نہیں چلتی؟ یا ان کے ٹیکسوں سے یہ باقی ادارے نہیں چلتے؟ یعنی تمام ادارے ایک عوام کی ٹیکسوں سے چل رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ جب یہ پہلا الیکشن ہوا تھا 2018 کا، اس میں پی ٹی آئی کو 1,56,00,000 ووٹ ملے تھے، اور اس کے بعد دوسری پارٹی 1,32,000 نون کو ملے تھے، اور پیپلز پارٹی کو 76,00,000 ووٹ ملے تھے، اور اس وقت تو 2.5 کروڑ ووٹ اور شامل ہو گیا، نوجوانوں کا ووٹ شامل ہو گیا۔ تو اگر وہ ووٹ بائی نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس کو ہم منہ دکھائیں گے؟ پھر ان لوگوں میں جو غوم و غصہ جو بڑھ رہا ہے اداروں کے خلاف، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، یا ان کی ایجنسی ان کو رپورٹ نہیں کر رہی، یا ان کو زمینی سطح پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کہ ایک آدمی کو یا 2 آدمی کو یا کسی جماعتوں کو یا کسی پی ڈی ایم گروہ کو ہم صرف مسلط کرنے کے لیے پوری قوم آپ غلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہنے کا میرا جو مقصد تھا یہ جو ہمیں بار بار ڈورا پیٹا جا رہا ہے، اب فوج بھی اپنا تعینات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اب جیسے پچھلے دنوں میں کراچی کے ایک فلم چلی ہے، اس میں ایک چپڑاسی کو انہوں نے آرو بنا دیا ہے۔ یار یہ تو ان کی حالات ہیں، بس کیا الیکشن کمیشن کہاں کنٹرول ہے؟ صرف وہ آنکھیں بند کر کے وہ کہتا ہے کبوتر بلی جیسے، وہ کبوتر بلی کو آنکھیں بند کرتا ہے۔ قوم نے ایسے آنکھیں بند نہیں کی، قوم سب دیکھ رہی ہے، قوم ایک ایک چیز پہ فوکس ہے، لیکن قوم کی سے زبان بندی جو نا وہ طاقتوروں نے اور ظلم بربریت ظلم کرنے والوں نے ان کی زبانیں تو خاموش کر دیں، لیکن ان کی آنکھ خاموش نہیں کی، ان کا دماغ خاموش نہیں کیا، ان کی سوچ خاموش نہیں کی، وہ ساری کار فرما ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ ملک جب سب کا ہے، سب ٹیکس دیتے ہیں، سب کی کمائی سے ادارے چاہ رہے ہیں، ان کو بھی ووٹ کا اتنا ہی حق ہے، ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا وہ اپنے کمپین کر سکے۔ لیکن آپ نے دیکھا کوئی کمپین نہیں ہو رہی، سب کے بندے آج اس پروگرام کرنے تک سب کے یعنی لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی ایک میٹنگ کرتا ہے پولیس وہاں پہ آتی، کرسیاں اٹھا لیتی، بندے اٹھا لیتے، یعنی بلہ چھین لیا، نشانات چھین لیا، سب کچھ۔ اس کے بعد آپ کیا رہے تھے؟ اس کو کس لیے فوج آپ تعینات کر رہے ہیں؟ کس لیے آپ الیکشن کروا رہے ہیں؟ جب آپ نے ایک پارٹی کو الیکشن میں آنا ہی نہیں دینا، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو۔ ہم حق کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جب نواز شریف کا حکومت چلی، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب یہ سیاسی جماعتیں وقتی طور پر اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اگر آج یہ اکٹھے ہو جائیں، کسی اداروں کو ضرورت نہ ہو کہ ملک میں وہ اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر سکے، عوام کی مرضی کی پھر حکومت ہوگی، عوام کے خواہشوں کی حکومت ہوگی۔ جو عوام کے کام نہیں کرے گا، جو صرف اپنے لوٹ مار پہ لگے گا، اپنے لیے اقتدار چاہے گا، ان کے لیے زندگی کم ہو جائے گی، اور جو عوام کے لیے کام کرے اس کی زندگی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اپنی تقدیر کا فیصلہ ووٹ سے کرنا ہے۔ اگر یہ ووٹ پرچی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کہا، یہ ایک طاقت ہے، اور آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بندہ 5,000 میں ووٹ بیچ رہا ہے نا، تو اس کو 5,000 پہ 5 سال میں تقسیم کرتے 2 روپے فی دن حصے میں آتے ہیں۔ کیا 2 روپے کی خاطر اپنا ضمیر بیچو گے؟ بچوں کی حصہ بیچو گے؟ اپنی ماؤں بہنوں کی حصہ بیچو گے 2 روپے کی خاطر؟ نہیں، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جو پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے اس کی کیا طاقت ہے، اور آپ نے اس کا طاقت ہے نہیں۔ اگر آج آپ ووٹ ان کو نہ دیں تو یہ ایم پی نہیں بن سکتے، ایم پی نہیں بنے گے، وزیر نہیں بنے گے، وزیر نہیں بنے گے، وزیر اعظم نہیں بنے گے، یہ سڑکوں پر رل جائیں گے۔ ان کو کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ آپ کی طرح ایک عام انسان کی طرح پھریں گے۔ لیکن آپ اپنے ووٹوں سے ان کو اتنا ان کو دے دیتے ہیں شعور کہ یہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہ حکومت کرتے ہیں۔ اب جیسے پچھلے دنوں میں ہر جلسے جلوسوں میں کوئی لوگ لیگی کو دوسرے پارٹی والے اپنے ورکروں کو تھپڑ مارے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں ساری گل ہوگی بھی، تیری گل ہوگی تو عوام جڑی ہے یہ کتنے جاوے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ معاملہ ہے، آپ نے اپنے ووٹوں سے تبدیلی لانی ہے۔ آپ سب باہر نکلیں، آپ جس کو پسند کرتے، ووٹ ایک امانت ہے، اور ووٹ ایک امانت وہ جو اس آدمی کو دو جو اللہ اور اس کے رسول اور پاکستان اور عوام کے لیے بہتر کرتا ہو، اور اس کی سوچ اس کے مطابق ہو، جس کے اپنے دماغ میں اسلام کے ساتھ بلندی ہو، آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں، یہ آپ کی امانت ہے۔ اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا قیامت میں۔ تو پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں آپ کی ووٹ کی طاقت سے جو بھی تبدیلی آئے گی وہ آپ لوگوں کے لیے ایک ترقی کی راہ متعین کرے گی۔ تو سوچنا آپ نے باہر نکلنا ہے، مایوسی گناہ ہے، گھر نہیں بیٹھنا، اور آپ نے سپیڈی طور پہ 8 فروری کو
جس چیز پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مخلص ہے، آپ نے سب نے نکلا اور مور لگانی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر آپ اچھا نمائندہ منتخب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اب ان کے لیے کیا ہے، جو پہلے کسی کو چینی چور آٹا چور کہتے تھے اور کہتے تھے اپنا وہ یہ مافیا ہے، تو آپ سارے دیکھیں اکٹھے اوپر نیچے بیٹھے، اب ان کو ایک دوسرے کی برائی نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں ووٹ دیتے وقت، آپ نے کسی دباؤ میں نہیں آنا. تو جب آپ دباؤ میں نہیں آؤ گے تو آپ نے اپنا بھی مستقبل روشن کریں گے، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.